بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ 5ویں ہفتے کے پہلے دن کے سبق میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمے کے تصور کو واضح کرنے کے لیے آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اوف! ایسے تو ٹائم کبھی بھی نہیں گزرے گا۔ ابا، کیا میں سارا کے ساتھ کھیلنے اس کے گھر جا سکتی ہوں؟ نہیں زینب، تم ابھی باہر نہیں جا سکتی۔ ابا، مجھے پتا ہے کہ باہر جانے سے میں کورونا وائرس کا شکار ہو سکتی ہوں، مگر میں ماسک پہن کر جاؤں گی اور ہاتھ بھی دھو لوں گی اور اپنے منہ اور آنکھوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اب ٹھیک ہے؟ مگر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں زینب، ہمیں سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے دوسروں سے دور رہنا ہے۔ مگر اب سارا تو میری دوست ہے نا؟ زینب، ہمیں صرف اپنوں سے ہی نہیں دوسروں سے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ ابا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسکول سے بھی چھٹیاں ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتے، میں تو گھر میں رہ رہ کر بور ہو جاؤں گی۔ ابا، ابا، یار میں تو گھر میں بہت بور ہو گیا ہوں۔ کیوں بور ہو رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اس فری ٹائم میں باہر نہیں جا سکتے، لیکن ہم گھر میں رہ کر بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ لو جی، ایک اور نئی سائنس سنو۔ عزیز طلباء، جو ویڈیو آپ نے ابھی ملاحظہ کی، اس میں موجود کردار زینب کی اپنے والد سے گفتگو اور اس کے بعد اپنے ایک ہم جماعت ساتھی کے ساتھ ہونے والی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ مکالمہ کا لفظ کلام سے ہے اور کلام کے معنی بات چیت یا گفتگو کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی تعریف کی بات کی جائے تو دو یا دو سے زیادہ افراد کی بامعنی اور کسی مقصد کے لیے کی گئی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ زینب اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے اپنے والد سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ عزیز طلباء، مکالمہ لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ کرداروں کے نام ایک جانب ترتیب سے لکھے جاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز السلام علیکم اور خیریت دریافت کرنے سے کیا جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں علی اور عمر اس مکالمے کے دو کردار ہیں اور گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کیا گیا ہے۔ علی: السلام علیکم۔ عمر: وعلیکم السلام۔ علی: اور سناؤ، گھر میں سب خیریت سے؟ عمر: جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مکالمے کے درمیان اسکرین پر جو سطریں یا جو جگہ آپ خالی دیکھ رہے ہیں، یہاں عنوان کے مطابق کچھ مکالمے ہم نے لکھنے ہوتے ہیں اور 2-3 مکالموں کے بعد مناسب انداز میں مکالمے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں علی کہتا ہے
अजीज़ तुलबा, इस वक्त आप स्क्रीन पर मुकालमे के चंद उन्वानात देख रहे हैं कि किस मौजू पर मुकालमा लिखा जा सकता है। दुकानदार और गाहक के दरमियान, डॉक्टर और मरीज के दरमियान, दो दोस्त आपस में बात कर सकते हैं, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होने वाला मुकालमा, या फल फरोश या सब्जी फरोश और गाहक के दरमियान होने वाला मुकालमा। अब मैं आपको आज के तफवीज़ कार के बारे में बताती हूँ। तफवीज़ कार से अब तक आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे। ये दरअसल उस काम या असाइनमेंट को कहते हैं जो आपने करके सबमिट करानी या जमा करानी होती है। अजीज़ तुलबा, आपका काम ये है कि दरसी किताब का सफ़ा नंबर 16 जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको किताब पर ही हल करके आपने अपलोड करना है। ये मुकालमा असल में आपके और आपके दोस्त के दरमियान लिखा जाएगा। उन्वान आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, चाहें तो पढ़ाई के बारे में बात कर लें, खेल के बारे में बात कर लें, या फिर आजकल के हालात के बारे में बात कर लें। आप अपने घर के किसी फ़र्द को ही अपना दोस्त समझकर उससे बातचीत करके वो भी यहाँ तहरीर कर सकते हैं।